دوسرا امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز دنیا کا معروف یہودی اخبار ہے اور امریکن پالیسی میکنگ پیپر ہے. اس نے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ شائع کی ہے. وہ خبر نہیں ہے, اینالیسس نہیں ہے, آرٹیکل نہیں ہے, رپورٹ شائع کی ہے. اس پر پاکستان کی میڈیا میں ڈیبیٹ ہو جائے گی. اور تیسرا ایک پوائنٹ یہ ہے اور پاکستان کے مقرر سے شاید پہلا ہے سال کے بعد جس کو میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا, گویا کہ ہماری ٹیم میں اعلان نہیں تھی اور ہندوستان جتنے باتوں پر جتنا چاہے گول کرتا رہا. اور ابھی آپ نے جب جا کے بات کیا تو اس آپ کی گفتگو پر پاکستان کے میڈیا پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. کشمیری پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے تھا, ہیومن رائٹس کا. آپ نے ہندوستان کو وہاں پہلی بار میں کہا کہ وہ دہشت گرد فوج ہے اور ساؤتھ ایشیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کہ کسی پارٹی شارٹی کا کوئی علاقے کا رنگ نسل کا جھگڑا نہیں ہے. آپ نے پاکستان کا سر یا فخر سے بلند کیا وہاں, لیکن بس وہ تقریر بھی میں نے رات کو سنی اور وہ بھی شکر آپ کو اردو میں بھی, ورنہ اگر انگریزی میں آپ کرتے ورنہ انگریزی میں آتی بھی ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اس تقریر کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ایک مہینوں کا ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم سارے لوگ اس پر کامنٹس کرنے کے لیے, کراس کامنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ وقت کم ہے, اب میری گزارش یہ ہے کہ اس کے فالو اپ کے لیے ایک میکینزم بنائیے. اور اگر فارم آفس کو کوئی دقت ہے, دیکھیے ابھی راٹھور صاحب نے بات کی ہے, چوہان صاحب کے بیان کی, یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں اگر کشمیری نہ ہو تو ہمارا مقدمہ درج نہیں ہوتا, FIR ڈراپ ہو جاتی ہے, منسوخ ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان کے مقابلے میں ہم چوہان صاحب سے 1000 گنا زیادہ پاکستانی اس لیے کہ چوہان کو پاکستان مذاکرات میں ملا ہے اور ہمیں آزاد کشمیر میں پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کی جانب دیے اور 11,000 عورتوں کو گیند رب کروایا ہے اور پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں. تو چوہان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس شریف آدمی کو تو پاکستان کی جغرافی بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طرح حضرت شاہ ہمدان, آیت اللہ خمینی اور انور شاہ کشمیری کیا کیا لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ کشمیری لکھا جاتا ہے. اور وہ مسکین سا آدمی غلطی سے بن جا گئی عمران خان کی جوجو کے سکے تو وہ وہاں جا کے ساری تاریخ کو پڑھنے دیتا ہے. اس پر شاید بات کرنے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک تو فالو اپ کے لیے کوئی میکینزم بننا چاہیے. فالو اپ کے لیے ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں, میکینزم بننا چاہیے. دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے اس پر میری درخواست ہے کہ آپ اپنے سارے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان میں جو پریس اٹیچیز ہیں ان کو سینسٹائز کریں, بلائیں یا APSC والوں کو کہیں کہ ان کو بریف کریں. یہ 12 لوگوں کو ایک دن میں مارا جانا, مخدوم صاحب منان وانی PhD کا شہید ہو جانا, ایک ہفتے میں 4 PhD کا شہید ہو جانا, یہ دنیا کی تاریخ میں مزاغت نہیں دیکھے, ہم فلسطین سمجھ نہیں دیکھے جو کشمیری پیش کر رہے ہیں. تو یہ سارے اس بات کے لیے ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کسی داخلی سیاست سے ہٹ کر نہیں چاہتے کہ پاکستان کا موقع نہیں ہو. دوسرا مجھے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کے فائدہ کے علاوہ کہ کشمیر پر دنیا بھر میں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی ایک مشترکہ کانفرنس آپ بنائیں, آپ کو بنانے میں کوئی دقت ہے دیکھ بھال کریں. یہ نیشنل پریس کلب کا افسر باستہ پر لوگوں کو بنا کریں, یہ وہ کانفرنس کریں کہ برسلز میں انگلینڈ جو ہے رنجن جان صاحب آپ نے دیکھے, سید علی بخاری صاحب ہیں, بیرنس مجید فرمو صاحب ہیں, پروفیسر زید شان صاحب ہیں, جارج امام رفائی ہیں, یہ سارے لوگ ان کو اور امریکنز, یورپینز, انڈینز ایون جو رائٹرز ہیں ان کو کسی کانفرنس میں اکٹھا کریں تاکہ ہمیں اس وقت حالات آپ کے کشمیر میں ایک صورتحال بن رہی ہے تو دنیا بات سننے کے لیے تیار ہے. دوسرا یہ ہے کہ حریت کانفرنس کے قائدین کو دعوت دینی چاہیے, پاکستان کے دورے کی بلا تاخیر دعوت دینی چاہیے. یہ میری ایک تجویز ہے. سید علی گیلانی صاحب 100 سال کی عمر میں نہیں جا سکتے, نیوائل صاحب, یاسین ملک صاحب اور ساری ہماری جتنی معروف قیادت ہے ان کو سب کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کو آپ اگر دعوت دیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کو فائدہ بھی پہنچے گا. پھر یہ کہ ایک اور مبارکباد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترجیحات کا جو تعین کر دیا اس میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اس لیے کہ ایک زمانے میں پہلے بھی تجارت, بعد میں تجارت, اس کے بعد تجارت اور پھر تجارت اور پھر اب بھی تجارت ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ کشمیر ہے, اس کے بعد مذاکرات ہیں, اس کے بعد تعلقات ہیں اور اس کے بعد تجارت. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بات دوبارہ سے چاہتا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو یاد نہ رہے ہو تو ہم اچھی بات اپنے مطلب کی پکی طرح یاد رکھیں گے اور آپ کا پیچھے کریں گے کہ آپ نے اپنی خوبصورت بات کے رہے تھے. محمود صاحب نے کہا کہ پہلے کشمیر
جگہ پھر کشمیر کی بات کریں، اس کی تجارت کی بات کریں گے. ہم کشمیری ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں، کسی ملک کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. ہم پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں مذاکرات کی بیس پر دیکھنا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو اگر انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا فوری طور پہ، ہم ان کی انوالومنٹ چاہتے ہیں. اگلے مرحلے میں ایسوسیشن چاہتے ہیں، پھر انوالومنٹ چاہتے ہیں، پھر انکلوژن چاہتے ہیں. ایکسچینج میں جا کے ہم پراکسی ایسوسیشن بھی ہو جائے گی، رائٹنگ بھی ہو جائے گی، لیکن ہم کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہم برج آف پیس کا کام کرنا چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اس لیے تجاویز کے زمن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا بھر میں کشمیر پر کام کرنے والے لوگوں کو اس میں پھر بیٹھے کا ہوتا ہے. انڈیا کشمیر ٹریڈ اینڈ ٹریول، مخدوم صاحب کسی اور پیس ٹائم آپ دیکھیں، یہ جو فاصلہ ہے دو وینچرز کا سیٹس کا، اتنا فاصلہ ہے کہ پار ہندوستانی فوج اور پار کے کشمیری کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ہماری اپنی ایجنسیز ادارے سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، اور سکر بھائی جا رہے ہیں اور سکی بہن وہاں ہے، اور گھر سے کچھ چیز پکا کے لے کے رہے ہیں، اور وہ پتھر میں باندھ کے سالن پھینک رہا ہے، خط پھینک رہا ہے، اور 70 سال سے چشم فلک کی منظر دیکھ رہی ہے، اور اتنا سا دریا کا فاصلہ ہے جتنے ہی دو بچے سے درمیان ہے. تو یہ جو انٹرا کشمیر ٹریڈ اینڈ ٹریول ہے، اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے. بڑا کمپلسن پروسیجر ہے، یہ تو ایک دوسری جنریشن چاہیے اسے استفادہ کرنے کے لیے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں نے خود پچھلے عرصے میں یہ تجویز دی تھی میرا فاروق صاحب کو بیٹھے ہوئے پریس کی موجودگی میں، اسلام آباد پریس موجود تھا. میں نے کہا تھا دی پریزنٹ highly militarized line of control should be reduced into a functional line of trade, travel and commerce. یہ اس کو آنے جانے کے لیے ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں آسانی ہو. یہ بات آپ نے واضح کر دی کہ یو این قرارداد مسئلہ کشمیر کا بہترین روڈ میپ ہے، اب اسی کے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے. میں زیادہ وقت نہیں آپ کہنا چاہتا، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر یہ حریت کانفرنس کے لوگ ہمارے ہر گھر میں 4 لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی پاکستان نے بہت تفصیل سے باقی دوستوں کی ہے. پورے سال میں فارم آفس سے گئے کیونکہ ہم نے یو ایس میں ایک بار آپ کے ساتھ کام کیا ہے، ڈیلیگیشن نے دیکھا ہے، آپ کے چہرے کا تغیر و تبدل میں نے دیکھا، آپ کی ڈانٹ پیٹ میں نے دیکھی. ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے فورن منسٹر کی تقریر معافی چاہتا ہوں، لیکن میں کوئی بیعتی نہیں ہے، میرے پاس میں سیاسی کارکن ہوں. ہمارے فورن آفس کی تقریر پہلے ہندوستان کا وزیر خارجہ پڑھتا تھا، سیکرٹری خارجہ پڑھتا تھا اور اس کے بعد کرتے رہے. اور اسی طرح کا ایک اس سے ملتا جلتا ہوا واقعہ تھا. اور مخدوم صاحب نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، میری تقریر کدھر تھی اور کس نے لکھی ہے اور یہ کیا بات ہے. ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے بھائی صاحب جن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی وزیر خارجہ کی تقریر ہے اور یہ کشمیری میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ پاکستان میں محفوظ کرنے کے لیے آیا ہوں. کسی کو یہ جرم نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس میں کوئی اور انٹرفیئرنس ہو سکے. یہ میں خود اس پر میرا نام علی بھائی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نسل در نسل پوچھتا پوچھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے کام کے ساتھ منسلک کیا ہے. تو ہم سارا بوجھ آپ پر نہیں ڈالتے، آپ کے لیے پریشانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. جہاں کسی تھوڑی بہت قربانی کی سیاسی دوسری ضرورت پڑی وہ کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں آپ کے کرے کو دکھو بھی آپ پر کلر پیش کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ بات بس اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے ٹاپ آف پرائرٹی. میں آخری تجویز کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مؤثر کشمیر میلے کی تشہیر. میں کسی ماضی کی سیاست کا پرسان نہیں کرنا چاہتا، لیکن مخدوم صاحب دل کھول کے آنسو روتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج یہ زیادتی کر گئی، پاکستانی فوج وہ زیادتی کر گئی. اگر ساتھ ہی ہمارے یہ لیڈران خدا ان کو توفیق دے اور یہ کہیں کہ ہندوستانی فوج مخصوصا کشمیر میں آسفہ جیسی معصوم بچی کے ساتھ کیا زیادتی کر گئی تو بات بڑا پڑ جاتی ہے. پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ بہت جمہوریت پسند ہے، لیکن یہ بڑا المیہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کشمیر کی میٹنگ چاہیے جس پہ جو لوگوں کو اعتماد ملے اور سلیکشن آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں. یہ بھی خبر یہاں سے دلی اور حرار سے مل رہی ہے کہ آپ جنگ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہمارے لیے کوئی کسی سیاسی بہتر مقصد کے لیے وہ بڑی قربانی میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ضرور رکھیے گا. اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر پر آپ کی بات چیت دیکھتے اور سنتے ہیں. اور آلموسٹ آخری بات یہ ہے کہ دنیا بھر کا کیلنڈر اپنے فارم آفس کے آپ کے سارے بہت قیمتی لوگ یہاں موجود ہیں، انہیں گئے دیکھ کے آپ کو بتائیں کہ اگلے 12 مہینوں میں آسیان میں، سارک میں، OIC میں، یورپین پارلیمنٹ میں، ساؤتھ امریکن جو ایسوسیشن ہے، افریقن کنٹریز کی ایسوسیشن ہے، ان کا کیلنڈر دیکھے
کہ کس کس جگہ پہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے. اس ایونٹ کے لیے ابھی سے لوگوں کو بریف کرنا گروپ کرنا شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ لوگ تیار ہو جائے. وہ بندہ بیچارہ کہیں مسجد میں جانا ہوتا ہے, پیچھے سے فون آنے سے کسی کا فون آ جائے کہ تمہیں افغان کا ڈیلیگیشن میں جانا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بازی ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ایک صاحب ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے, میں معافی چاہتا ہوں لیکن سچی بات ہے دل بہت دکھتا ہے. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ روس جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے, پاکستان میں پارلیمنٹرین ہماری بازی ہے قابل احترام ہے. انہوں نے کہا ہم کشمیر پر بات کریں گے. انہوں نے کہا کیا بات کریں گے, انہوں نے کہا فارن آفس ہمیں جانے سے پہلے بتائیں گے کیا بات کریں گے. تو یہ اس طرح کی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیلنڈر کو ایڈوانس میں لمبا وقت واسطہ دی وہ وقت دے دیا. میں آپ کو دن کی سے معلومات دیتا ہوں, نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. آپ کے اپنے باقی کشمیر عملہ میدان جنگ بن چکا ہے. اس سے زیادہ سیاسی دہشت گردی نہیں ہوئی. 12 آدمی ایک دن میں شہادت, گینگ ریپ, مولسٹیشن, کلنگ, آرسن, لوٹنگ, برننگ آف پراپرٹی اینڈ انڈیویجول اینڈ آل دیٹ. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کی توجہ کا تقاضا کرتی ہے. اور آپ سے یہ باتیں کرنے کا دل اس سے نہیں کیا کہ آپ وزیر خارجہ ہے یا ہمیں ذاتی طور پر آپ کا قدر احترام ہے, دونوں باتیں اس لیے کیا ہے کہ آپ نے جنرل اسمبلی میں اس ملک کے لوگوں کو امید دلوا دی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو بین الاقوامی فورم پر کھڑے ہو کر غیرت کا, حمیت کا, حب الوطنی کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور ہندوستانی وزیر خارجہ کو واک آؤٹ پر مجبور کر سکتا ہے. یہ ڈپلومیٹک باریکیاں ہیں, لوگوں نے غور نہیں کیا. ہندوستان کے بعد تقریر کا موقع ملنا بذات خود ایک بڑی ڈپلومیٹک کامیابی تھی, اس کا یہ لوگ خود ذکر نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 40-50 سال کے بعد ہوا ہے کہ ہندوستان نے پہلے بات کی اور ہم نے بعد بات کی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, مشکل بات ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور اس میں ہم جو آپ کی مدد کر سکے گئے. میں بھائی صاحب دل کی گہرائی سے آپ کا, چودھری صاحب کا, شکیل اعظم صاحب کا اور عامر بھائی صاحب اور ساری ٹیم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ عتیق صاحب. اب میں کیونکہ شاہ صاحب صدر نشین ہے, ان سے پہلے اور اس کے بعد ملاقات ختم ہو جائے گی. آج کے پروگرام کے آرگنائزر عامر بھائی صاحب سے گزارش ہوگا کہ وہ دوستوں کا پہلے شکریہ جناب عامر بھائی صاحب. بہت شکریہ تمام معزز مہمانان گرامی کا. نیشنل پریس کلب نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ایسے حالات کے اندر جب مقبوضہ وادی میں آئے روز وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے وکیل پاکستان کی ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, یوسف نسیم صاحب, نجابت صاحب, رفیق ڈار صاحب, جناب الطاف بٹ صاحب, عبدالحمید روم صاحب, فیصل راٹھور صاحب, عبدالرشید رابی صاحب, شیخ شکیل صاحب, دفتر خارجہ کے ترجمان جناب ڈاکٹر فیصل صاحب اور سابق وزیر اعظم وزارت جنوب کشمیر سردار علی احمد خان صاحب کا یہاں آمد پر اور اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور مطمئن رہیں گے اس بات کے کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا اور پریس کلب اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے ایسے پروگرام کا اہتمام بھی کرتا رہے گا. جناب غانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اب میں اپنی مسئلہ لیے